اسلام میں قرض لینے اور دینے کے بنیادی حکم کیا ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے پورے مہینے کے رکھتے ہیں، ہر 3 4 6 مہینے کے اندر عمرے پہ جاتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، عبادات کے اندر ہم پورے ہیں اور پکے ہیں، لیکن جب بات معاملات کی طرف آتی ہے تو معاملات کے اندر کجی نظر آتی ہے، کمی نظر آتی ہے، نقص نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنے مطلب کے کام کر لیے اور جو اپنے مطلب کے کام نہیں تھے وہ نہیں کیے۔ آج ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے قرض لیا جا رہا ہوتا ہے یا جو قرض دے رہا ہوتا ہے وہ 2 نیتوں کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ پہلی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ جی کسی کو قرض دے رہا ہے، یہ مجھے واپس مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ قرض دے رہا ہوتا ہے اور اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرض واپس نہیں آنا، یہ پیسے واپس نہیں آنے، تو پہلے سے وہ نیت کر لیتا ہے کہ بھائی میں یہ قرض نہیں دے رہا ہے، میں صدقے کے طور پہ کر رہا ہوں۔ بالکل، آ گئے تو آ گئے، نہیں آئے تو یہ صدقے کی بالکل نیت ٹھیک ہے۔ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس، جو لوگوں کا مال لے اور یرید اداءہا، اس کی نیت یہ ہو کہ یار میں نے مال لیا ہے، میں نے قرض لیا ہے، 1 مہینے کے بعد یہ میں پیسے واپس کر دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں عد اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قرض کے پیسے کو واپس کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کسی سے قرض لے رہے، تو صرف اتنی نیت کر لے، اتنا ارادہ کر لے کہ میں اس پیسے کو واپس کروں گا۔ جب اتنا ارادہ کر لے گا تو وہ پیسے میں واپس کروں گا، تو نہیں کرے گا۔ اور اگر تو وہ پیسہ لے اور لینے کے بعد یرید اتلافہا، اس پیسے کا تو نے خرابہ کرنا ہے، اس پیسے کو تو نے برباد کرنا ہے، یہاں مارکیٹ سے پیسے لیے، اس رشتہ دار سے پیسے لیے، یہاں دوست سے پیسے لیے اور بھاگ گیا۔ حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتلفہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں میں نے وہاں سے پیسہ اٹھا لیا، لاکھوں روپے یہاں سے اٹھا لیے، کروڑوں یہاں سے اٹھا لیے، وہ اپنی جہنم کے دروازے کھول رہا ہے۔ خوبصورت بات۔ علامہ محمد نسیم صدیقی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے ذکر فرمایا کہ ایک شخص ہے جس نے قرض لیا، اس نے ایک ارادہ کیا کہ میں اس وقت کے اندر قرض واپس کر دوں گا، لیکن جو بھی حالات ہیں نہیں کر پا رہا، ایسے حالات میں قرض کی ادائیگی میں تاخیر کس وقت کے بعد گناہ بن جاتا ہے یا نہیں بنتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ اچھا سوال ہے، عنوان بھی بہت اچھے آپ نے ترتیب دیے ہیں۔ جب قرض لیا ہوا نہ دینے کی سکت ہو کہ اب دے نہیں سکتے، تو اسے چاہیے کہ جس سے قرض لیا ہے اس سے وہ ملاقات کرے خلوص نیت کے ساتھ، اور اس سے یہ کہے کہ اس کو تم قرض حسنہ کے طور پہ کر دو، اگر کبھی زندگی میں میرے پاس اتنے ذرائع اور وسائل ہوئے کہ میں واپس کر سکوں تو کر دوں گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے اور وہ معافی لے لے۔ تو اس صورت میں اس کے اوپر وہ دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ وعدہ بھی اگر اپنے طور پہ اپنے آپ سے کرے، اپنے آپ کو اپنی خود احتسابی عدالت میں کھڑا کر کے بات کرے کہ اس نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن کل اگر میری یہ پوزیشن ہوئی کہ میں کسی کو دے سکوں تو میں بھی کسی کو دے کر کے اسے قرض حسنہ کی صورت کروں گا، اور کسی قسم کا نفع بھی نہیں لینا، اور میں اسے صدقے کے طور پر دے دوں گا۔ تو قرض لینا اور دینا یہ تو بڑے بڑے سرمایہ دار بھی کرتے ہیں، لیکن بس بات یہ ہے کہ دینے کی نیت جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے سوال نہ کرے، اپنی ذات کے ساتھ ظاہر بہت سے
زیر کفالت افراد ہیں گھر میں، ان کے لیے اگر کوئی سبب نہیں ہے ان کے روزی کا روزگار کا، گھر میں فاقے کی نوبت آ جائے تو بھی اپنی ذات کے لیے سوال نہ کرے، یہ کہے کہ مجھے اپنے زیر کفالت افراد کے لیے کچھ قرض چاہیے کہ ان کے غذائی اجناس کا میں انتظام کر سکوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل وہ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ جو دینے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور ایسے ذرائع جو ہیں وہ بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ حجرات جو پورا سوشل لا بیان کر دیا گیا ہے اور سارے سماجی قوانین جو ہیں کہ ہمیں سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم باقاعدہ اپنے دینی نصاب میں سورہ حجرات کو شامل کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا خلاصہ اپنے بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں، تو اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ خوبصورت بات۔ صحیح۔ جی بات میں چاہوں گی کہ میسمی صاحب یا مفتی خبیب صاحب دونوں ہی اس پر، عورتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں گھر سے نکل نہیں سکتی، کام نہیں کر پاتی، بینک میں اپنا پیسہ ایک خاص رقم جو ہے وہ مخصوص کرا دیتی ہیں، اس پہ انٹرسٹ آتا ہے، تو اگر وہ بالکل ہی کوئی ذرائع نہیں ہے کام کا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل سکیں، بچے چھوٹے ہیں یا کوئی ایسی مجبوری ہے فزیکل جس کی وجہ سے نہیں نکل سکتی، تو کیا وہ انٹرسٹ بھی غلط ہی کہلائے گا؟ نہیں، اب تو ہم ماشاءاللہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ بہت اچھی طرح آگے بڑھ رہی ہے، صحیح، اور اس میں اکثر چیزیں جو ہیں صحیح چل رہی ہیں، صحیح چلتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو اور بہتر ہونا ہے، اور 2028 1 جنوری سن رائز جو ہے اس کے بعد تو غیر اسلامی بینکنگ پاکستان میں بند، قانون کے مطابق تو بند ہے، پھر باقی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، چھپا کے، اسلامک بینکنگ میں ڈلوا لیں، صحیح، ان کے طریقہ کار ہیں، ان کے اصول ہیں، اس حساب سے وہ چلیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی اسے گناہ رکھا نہیں۔ جا سکتا صحیح۔ ہے۔ یہاں سے ہم ایک نقطے کو اور لیتے چلیں، پھر حضرات بیان کریں کہ قرض کا عنوان جو قرض حسنہ ہے، قرض حسنہ ایز کمپیئر ٹو قرض جس کے مقابلے میں سود لیا جا رہا ہے، جی جی جی، کیوں وہ سود نہیں لے رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کے عوض میں ثواب دے رہا ہے، اس لیے جو بھی قرض کسی کو کوئی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضایت کے لیے وہ قرض حسنہ کہلائے گا اور اسے پلٹانا فرض ہے۔ اب اگر کوئی پلٹا نہیں سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی قرض لوٹانے والے کے لیے امکان نہیں ہے تو جس نے قرض دیا ہے اسے تھوڑی مہلت دے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں اسے مہلت دے گا اور اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ تو یہ اچھے کاموں کی طرف ترغیب دینا ہمارا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بی سی جو ہے اس پہ بھی بات کر لیجئے گا۔ جی جی جی، گھر میں بہت بہت کامن۔ چلتی ہے۔ ناظرین، بہت سارے انٹرسٹنگ کویشچنز ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، اونلی آن بول انٹرٹینمنٹ۔